صبح پاکستان کے ساتھ سامعین محترم، میں ہوں انجم صحرائی۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو خیالات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے پس منظر میں میری زندگی کے گزرے 65 ایئرز کا ایک تجزیہ ہے۔ شاید میں 16-17 سال کی عمر کا تھا جب مجھے پہلی دفعہ ایک سیاسی ایونٹ میں سرگرمی کے سبب جیل یاترا نصیب ہوئی، اور وہ 3 مہینے کی جیل تھی جو ہم نے اپنے بزرگ اور اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ مظفر گڑھ جیل میں کاٹی، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ مظفر گڑھ جیل کی جو چکیاں تھیں ان چکیوں میں ہمیں رہنا پڑا۔ 3 مہینے کے بعد ضمانت ہوئی۔ خیر، اس کے بعد جو میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، جو تھوڑی سی تعلیم اور جو ملی، اس کے بعد سیاست اور صحافت کے حوالے سے ایک سیاسی کارکن کے ناطے اور ایک صحافی کارکن کے ناطے، اور میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا اس قوم کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، پاکستانی لوگوں کے جذبات کے حوالے سے، احساسات کے حوالے سے، تو یار یقین جانیے گا کہ اس عمر میں آ کر میں اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں پاکستانی قوم کا ایک فرد ہوں۔ وجہ کہ ہمارے ہاں ہماری قومی سیاست وہ رزلٹ نہیں دے سکی جو قوموں کی تعمیر اور ترقی میں نمایاں ہوتا ہے، جس سے ملک آگے بڑھتا ہے، قومیں تشکیل پاتی ہیں۔ بالکل ماننے کی بات ہے، یہ بھی ماننے کی بات ہے کہ بڑے گہرے زخم اٹھائے ہیں ہم نے، یہ بھی بات ماننے کی ہے۔ یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ سیاسی حوالے سے ہم لوگ، معاشی حوالے سے ہم لوگ توڑ پھوڑ کا شکار رہے، مایوسی پھیلی لوگوں کی۔ لیکن ایک بات جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں، آج کے اس دور میں، یہ کرونا کے اس مشکل دور میں، وہ یہ ہے کہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں پاکستانی قوم کا فرد ہوں۔ میں نے اس ملک میں اپنی اس مختصر سی زندگی میں لوگوں کو بڑا دیالو پایا ہے، دینے والا بندہ، دینے والی قوم۔ ہم پاکستانی قوم کے لوگ دل کے فراخ ہیں، پاکستانی لوگوں کے ہاتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ لوگ مل جل کر دکھ بانٹنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور دکھ بانٹتے ہیں۔ میری جو سیاسی زندگی کہہ لیں، بحیثیت سیاسی کارکن، جو میں نے پہلا منظر دیکھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں قرض اتارو اور ملک سنوارو کی تحریک تھی۔ یار کیا رد عمل تھا اس قوم کا! لوگوں نے ریاست کو مایوس نہیں کیا، لوگوں نے حکومت کو مایوس نہیں کیا، خزانہ بھر دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پہ کیا ہوا یا نہیں ہوا، اس کو کیسے خرچ کیا گیا، اس پہ لوگوں کے تحفظات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ آپ کو جو یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم بخیل نہیں ہے۔ پاکستانی قوم اگر کوئی قومی حوالے سے اپنا دامن پھیلاتا ہے، قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، ملک میں بسنے والے غریب لوگوں کے حوالے سے اگر کوئی اپنی جھولی پھیلاتا ہے، تو اس ملک کے رہنے والے اس کی جھولی بھر دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ میری بڑی خواہش ہے کوئی عمران خان سے کبھی کوئی صرف ایک سوال کا ایک جواب مانگے کہ عمران خان صاحب بتائیں، جب آپ نے پاکستانی قوم کو پکارا شوکت خانم کے لیے،
لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بیٹیاں، اسٹوڈنٹ، مزدور. یار پاکستان کا کون سا شخص تھا جس نے شوکت خانم میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا؟ بہت کیا. اور خان صاحب مانگتے بھی ہیں. بڑوں نے بھی دیا، چھوٹوں نے بھی دیا، مالداروں نے بھی دیا، غریبوں نے بھی دیا. بچوں نے اپنے پاکٹ منی جوڑ کے شوکت خانم کے لیے اپنا حصہ ڈالا اور شوکت خانم بن گیا. اس کے بعد آگے چلیے گا. ابھی پچھلے سال ثاقب نثار صاحب نے فنڈ بناؤ تحریک کا آغاز کر دیا. ایک فنڈ بناؤ ڈیم فنڈ کے نام سے ایک سپریم کورٹ کے زیر اہتمام قائم کیا، فنڈ قائم کیا اور لوگوں کو کہا کہ جناب اس میں حصہ ڈالیں. تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے مہینوں میں وہ فنڈ 11.25 ارب روپے اکٹھا ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے مجھے یاد آیا جب زلزلہ آیا تو یار لوگوں نے کیسے اپنے منہ کے نوالے کو بانٹا. زلزلہ کے متاثرین میں پہاڑ والے جو دیتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. پاکستان کے لوگوں نے یار اپنے لوگوں نے اپنے بھائیوں کی کیسی مدد کی، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 2010 کا جو سیلاب آیا جنوبی پنجاب میں، پاکستان کی کون سی آرگنائزیشن تھی، پاکستان کا کون سا مالدار آدمی تھا، کون سا سماجی کارکن تھا، کون سا ادارہ تھا جس نے اس برے وقت میں متاثرین سیلاب کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا. میں نے لیا جیسے پسماندہ علاقے میں بڑے بڑے ٹرالر بھرے ہوئے ٹرالر راشن سے یہاں تقسیم ہوتے دیکھے. لوگوں نے گھر بھر لیے لیکن دینے والوں نے اف نہیں کی. لوگ پاکستان کے لیے، پاکستان کی دھرتی کے لیے، پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہر وقت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک پروگرام سن رہا تھا ہمارے مقامی FM ریڈیو پر، تو ہمارے میزبان اور مہمان ایک ہی بات کو بار بار دہرائے چلے جا رہے تھے کہ یار ہمارے ممبران اسمبلی کہاں سوئے ہوئے ہیں، ممبران اسمبلی کہاں سوئے ہوئے ہیں، ممبران اسمبلی سے کہاں سوئے. بھائی ممبران اسمبلی تو جو سوئے ہوئے ہیں، جو جاگ رہے ہیں آپ ان کی تو بات کریں نا. جو لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے کام آ رہے ہیں، جو لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو رہے ہیں، آپ انہیں تو سلام پیش کریں نا. خدا کی فضل سے لیا ایک ذہنی طور پر جاگنے والے لوگوں کا نام ہے. لیا دکھوں کو محسوس کرنے والے لوگوں کا نام ہے. حالیہ کرونا وائرس میں، حالیہ جو کرونا وائرس کا جو کرائسس آیا اس میں حکومت نے جو کیا وہ کیا، بہت کیا، ماننے کی بات. اتنا بڑا ریلیف پیکج تاریخ میں کبھی نہیں ملا کسی بھی مشکل زمانے میں جتنا عمران خان کی حکومت نے دیا. اب اس کی تقسیم پر تحفظات ہو سکتے ہیں، یہ تحفظات ہو سکتے ہیں کہ جناب وہ صحیح لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. یہ تحفظات ہو سکتے ہیں، یہ باتیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ جناب یہاں سیاسی گورکھ دھندا بھی چل رہا ہوگا. لوگوں کے تحفظات ہیں، ہم سن پا رہے ہیں، لیکن بات ماننے کی ہے یار لوگوں کو مل رہا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ مستحق لے رہے ہیں یا غیر مستحق لے رہے ہیں. اب اس میں بہت سے لوگوں کا ایک رول ہے، مقامی انتظامیہ کا رول ہے، مجھ جیسے سفید پوشوں کا رول ہے، ہماری سیاسی قیادت کا رول ہے. تو اس میں ایک رائے ہو سکتی ہے، مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن حکومت دے رہی ہے، ماننے کی بات ہے، حکومت دے رہی ہے. اب دینے کی طریقے پہ بات ہو سکتی ہے، تقسیم پہ بات ہو سکتی ہے کہ جناب وہاں جو کرونا کے جو تحفظات ہیں، جو کرونا سے بچاؤ کے تحفظات ہیں،
ان پہ ہم عمل درآمد نہیں کر رہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، بالکل ماننے کی بات ہے. لیکن یہ بات ہے کہ حکومت دے رہی ہے، اور حکومت نے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پڑوسی ملک سے زیادہ دیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے. پڑوسی ملک میں جا کر دیکھیں نا، جو ان کی تو آبادی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے اب بجٹ کو فی فرد اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری ریاست اور ہماری حکومت ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. ماننے کی بات ہے، ماننا چاہیے. اور یہاں مقامی سطح پر میں سلام پیش کرنا چاہوں گا. آج کی یہ جو میں چھوٹی سی آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں صرف سلام پیش کرنا چاہتا ہوں لیا کے لوگوں کو، لیا کے ان لوگوں کو جنہوں نے بڑھ کر اس مشکل وقت میں غریب لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے، غریب لوگوں کے آنسو پہنچے ہیں. دیکھنا یہاں آپ دیکھیں، آپ کون پیچھے رہا ہے. اب میرے ذمہ الخدمت فاؤنڈیشن والے دیکھیں، آپ دن رات لگے ہوئے ہیں یار، لگے ہوئے ہیں. لیا کے لوگ ہیں نا، لیا کے لوگ ہیں، جہاں سے بھی لا رہے ہیں لیا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے ہم انہیں سلام پیش کریں. آگے چلیں آپ. ملک رمضان بھلر، یقین کریں آج تک میں ان صاحب سے نہیں ملا، میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. عجیب، میں ایک پولیٹیکل ورکر اور عجیب جرنلسٹ ہوں، مجھے یہ اعزاز نہیں حاصل ہوا کہ میں ملک رمضان بھلر سے کبھی ملوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ ملک رمضان بھلر نے ہزاروں لوگوں کو فوڈ پیکیجز دیے. میں مجید نیازی سے کبھی نہیں ملا، MNA ہیں کروڑ کے، کبھی نہیں ملا. ملنے کی خواہش کے باوجود میں انہیں نہیں مل سکا. مجھے پتا ہے انہوں نے کہ وہ آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح غریب لوگوں میں راشن تقسیم کیا ہے، امداد دی ہے. اچھی بات ہے، انہیں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. آگے آ جائیں، رائے غلام عباس بھٹی صاحب کی طرف آ جائیں. جیسے دیا یار، لوگ دے رہے ہیں نا. تصویر بنانا نہ بنوانا وہ بندے کا اپنا ایک انفرادی فعل ہے. لوگوں کو مل رہا ہے نا، لوگوں کو مل رہا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ اسے سلوٹ کے قابل ہے. اس کے دل میں احساس ہے، بھوک کا احساس ہے، لوگوں کی پریشانی کا احساس ہے، وہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو رہا ہے. اپنا انداز ہے نا، دکھا کے دے رہا ہے یا نہیں دکھا کے دے رہا ہے اس کو چھوڑیں. آپ لوگوں کے ساتھ ہے نا، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. آگے آ جائیں. اب یہ شہر میں ہمارے ہیومنز ایک آرگنائزیشن ہے ارشد بھٹا صاحب کی اور ان کے نوجوان دوستوں کی. کام کیا، بڑا کام کیا، وہ مجھے پرسنل پتہ ہے. اور اس نوجوان کے جذبوں کا وہ میں آج سے نہیں برسوں سے جانتا ہوں، اور میں اسے ہمیشہ اس کا مطرف رہا ہوں. اس تنظیم نے اور اس ٹیم نے لوگوں تک پہنچایا، راشن پہنچایا اور نقد پیسے بھی دیے. ہمیں انہیں بھی سلام کرنا چاہیے، انہیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے. آگے چلیں. سورہ رحمان کے قمرالزمان کھوکھر کو کون نہیں جانتا یار. دن رات لگا ہوا ہے، موٹر سائیکل اٹھائی ہوئی ہے، چل. ہاسپٹل بنا دیا. لیا میں پہلا ہاسپٹل ہے جو صرف ایک بندے نے اپنے جذبے سے بنا دیا. ایک بندے نے ایک فری ہاسپٹل ہے، اور اس بندے نے، کل کی بات ہے، کل نوجوان سا لیا میں آیا اور آج وہ ایک سورہ رحمان کے نام سے ہاسپٹل بنا دیا. اس ہاسپٹل کے آرگنائزیشن کے تحت قمرالزمان کھوکھر نے بہت کام کیا ہے، اور وہ بھی سلوٹ کا مستحق ہے. ہمیں اسے سلوٹ مارنا چاہیے. وہ صرف کرونا کے اس سیزن میں نہیں، قمرالزمان کھوکھر ہمیشہ لوگوں کے دکھ کے ساتھ کھڑا ہے. لوگوں کے ساتھ اس نے کبھی اپنا ناطہ نہیں توڑا. ہم اسے بھی سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے منصور کلاسرا صاحب ہیں، آپ کوٹ سلطان میں چلے جائیں. منصور کلاسرا صاحب ہیں، جیسل میں کام کر رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں. بالکل راتوں کو دنوں میں یار جو کر رہا ہے اس کو سلام پیش کریں نا، اس کو سلوٹ ماریں. آپ کا حق بنتا ہے. مت روئیں کہ جناب MNA نہیں جاگا، MP نہیں جاگا. وہ جاگے گا بھی تو کیا کرے گا یار. وہ حکومت آپ کو دے رہی ہے، MNA اور MP کی کاوشوں سے مل رہا ہے نا آپ کو. باقی آپ دیکھیں کتنے پھول کھلے ہیں، کتنی خوبصورتی ہے، کتنی امیدیں ہیں، کتنی شمعیں جلی ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے. اس کے بعد آپ کوٹ سلطان میں چلے جائیں. ابوذر منجوٹھا صاحب ہیں، ملک ابوذر منجوٹھا، نوجوان ہیں. مجھے استاد کہتے ہیں. استاد تو خیر سارے ہی کہتے ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور یہ ان کی محبتیں ہیں. ملک ابوذر نے
बहुत अर्से पहले काम शुरू कर दिया। बहुत से लोगों को राशन दे रहा है, पता है। वो जैसे भी इकट्ठे करता है, लोगों से लेता है, डोनेशन लेता है, जो भी करता है वो लोगों के घर तक वो और उसकी टीम जो है वो राशन पहुंचा रही है। वहीं का एक नौजवान है हारून साले चौधरी, बड़ा काम कर रहा है यार, जो भी कर रहा है यार, मिलजुल कर वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी बसात के मुताबिक। उसके बाद आप चौकादम चले जाएं, एजाज गिल साहब हैं, मलक रियाज गरमा साहब हैं, बहुत से लोग हैं लगे हुए, उमर शाकर हैं, बहुत से लोग हैं, जो मकबूल हिराज साहब हैं, बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि यार हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, हमारे लोग नहीं देख सकते लोगों को दुखी, नहीं देख सकते लोगों को भूखा, नहीं देख सकते लोगों को तन्हा। वो आगे बढ़ते हैं, सीने से लगाते हैं, उनके आंसू पूंछते हैं, उनको उनके साथ उनके दुख शेयर करते हैं। और मैं इन सब दोस्तों को सलूट करता हूँ। बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोगों का मुझे नहीं लूँगा। चौधरी यासिर मकबूल साहब के बारे में मुझे पता चला, करोड़ से हैं, वो सियासतदान हैं, इलेक्शन लड़ते रहते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है। उनके बारे में मुझे पता चला कि वो भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने। करना चाहिए यार, करना चाहिए। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। कल मैं बड़ा जवान, भरपूर जवान था, आज बूढ़ा हूँ, कल मैं नहीं हूँगा तो फिर मैं जब जाऊँगा रब के हजूर, तो रब का सबसे बड़ा सवाल ये होगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया? मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया? मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी की? रब कहेगा, अल्लाह कहेगा, अल्लाह पूछेगा। इबादत मंजूर कर ले तो उसका फजल है। असल सवाल तो ये होगा, हमें देखना चाहिए हमारे आस पड़ोस में कितने लोग हैं यार, अपनी आधी रोटी बांट लो। हम तो उस कौम के फर्जंद हैं, उस कौम का हिस्सा है। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले जब हमारे घरों की दीवारें छोटी हुआ करती थी, घर कच्चे हुआ करते थे, जब तक साथ वाला पड़ोसी सालन नहीं ले जाता था, मेरी माँ को बड़ी फिक्र रहती थी। आज आया नहीं, बख्शेदा पुत नहीं आया, आज सालन लाया नहीं आया, खैर हो गए। और फिर जब हमारे यहाँ कुछ नहीं पकता था तो हम कहते जा मासी को लाया। तो यार हम तो इस अंदाज के, इस सोच के कौम है, हमने तो सीखा ही नहीं, हमारी तरबियत ही नहीं हुई कि हम लोग अपने वसाइल पे नाक बन के बैठे रहें। हमारी नहीं है हमारे यहाँ देखना। अब यहाँ आपको कोई मीडिया और कोई जो हमारा मीडिया कर बंदा है, जो भी छोटा बंदा है, गरीब बंदा है, उसकी कहानियाँ आपको नहीं मिलती हैं तो चंद लोग हैं जो लगे हुए हैं, अरबों की कहानी है उनकी, वही घन चक्कर है, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, लोग भी जानते हैं, तारीख भी उनको पहचान जाएगी, बताएगी सारों के सामने। लेकिन बुनियादी तौर पर हम लोग मिलकर खाने वाले लोग हैं, दुखों को बांटने वाले लोग हैं। हमारी खूबसूरती यही है, हमें इस्लाम ने यही सिखाया यार, हमें हमारी माओ ने यही सिखाया। तो मेरे दोस्तों, मैं इन सारे साथियों को जो लिया के खूबसूरत लोग हैं, जो लिया के दर्दमंद लोग हैं, जो लिया के इंतहाई प्यारे लोग हैं, इन सबको मैं सलूट करता हूँ। और मेरी कोशिश होगी और मेरी ख्वाहिश होगी और मेरी अपील है आप सबसे कि यार मत देखें कि एहसास प्रोग्राम वाले क्या देंगे, इंतज़ामिया क्या करेगी, हुकूमत कहाँ से देगी, मत देखें। कुछ ना कुछ आपके पास है ना, कुछ ना कुछ दे सकते हैं, कुछ ना कुछ देना शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं है ना, एक रोटी में से चौथाई दे दें। यकीन करें, आपका ये अकाउंट अगर अल्लाह के यहाँ मंजूर हो गया तो आपकी रोटियां बढ़ती जाएंगी।
آپ کے وسائل بڑھتے جائیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں لنگر چل رہا ہو، کبھی لنگر کا کھانا ختم ہوا ہو؟ نہیں ہوا۔ جہاں لنگر چل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، جہاں لنگر ختم ہو گیا وہاں کھانا پھر پکتا نہیں ہے، نہیں پکتا ہے۔ تو لنگر چلاؤ، جو گھر میں سالن پکا ہے اس میں سے اپنا حصہ دو، جو گھر میں روٹی ہے اس میں سے حصہ دو، پھر جو آپ کی جیب میں ہے اس میں سے کچھ اپنے ساتھ کسی کو شیئر کرو۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آخری بات، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یار جواز نہ ڈھونڈا کرو، دینے کے لیے کسی کو جواز نہ ڈھونڈا کرو۔ مجھے بڑا یاد آتا ہے ایک بزرگ کا کہا ہوا ایک فقرہ، وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ بلا جواز دو، چونکہ رب تمہیں بلا جواز دیتا ہے۔ یار یقین کریں، اگر میں اپنے آپ کو اپنے جواز ڈھونڈنا شروع کر دوں کہ رب مجھے اس جواز کی بنیاد پر دے، اور آپ اپنے بارے میں تجزیہ شروع کر دیں، یقین کر ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ رب ہمیں دے۔ ہم اس کی اچھی مخلوق نہیں ہیں، ہم نے اس کے احکامات کو بہتر طریقے سے نہیں ماننے کی بات ہے۔ ہم اس کے رحم اور کرم کے مستحق نہیں ہیں، لیکن یار وہ دے رہا ہے۔ جب وہ دے رہا ہے تو مجھ جیسا بندہ دیتے ہوئے 50 دفعہ یہ کہے یار اس کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ جو مانگ رہا ہے یار، اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو معاف کر لو۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔